السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ناظرین، وصال اردو لا رہا ہے آپ کے لیے یہ پروگرام، جس کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ ناظرین کے ساتھ عید کی خوشیاں شیئر کر سکیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دو اشعار آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ پروگرام ہمارا ہنسی خوشی اور خوشیاں بکھیرنے والا پروگرام ہے، جس میں ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ناظرین کو تھوڑا سا ہنسائیں گے، آپ کو خوش کریں گے۔ اور دین اسلام بھی ہمیں یہی تعلیمات دے رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملو۔ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ عید کی خوشیاں شیئر کر سکیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، ہم نے چاہا تو میں عید پہ کچھ پیش کریں، ہم نے چاہا تو میں عید پہ کچھ پیش کریں، جس میں احساس کے سب رنگ ہوں روشن روشن، جس میں آنکھوں کے تراشے ہوئے موتی لاکھوں، جس میں آنکھوں کے تراشے ہوئے موتی لاکھوں، جس میں شامل ہوں ہمارے دل کی دھڑکن دھڑکن۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام معزز مہمان آپ ناظرین کو اپنا ایک چھوٹا ایک میسج دے دیں، اس کے بعد ہم آپ کو بھی ہنسائیں گے اور خود بھی ہنسیں گے۔ چلیں حافظ صاحب، حافظ اقرار صاحب جی۔ میں اپنی طرف سے تمام عالم اسلام کے تمام مسلمان بھائیوں کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ خوشیاں آپ کو نصیب ہوں، غم آپ سے دور ہوں، آپ ہنستے رہیں، بستے رہیں، اور ایسی بیسیوں عیدیں بلکہ سینکڑوں عیدیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اور وصال اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے پورے اہل وطن کو بہت دلی عید مبارک۔ اور اس عید پہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ عید پہ جو حضرات قربانی نہیں کر پائے یا ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ان لوگوں کو بھی مت بھولیے، اور بس اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیے۔ اور آخر میں مختصر سا یہ کہ اس عید کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے اس پروگرام میں میرے ساتھ آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب پروگرام باقاعدہ شروع ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم تمام اہل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ تو یہ عید کا موقع اللہ رب العزت کی طرف سے ضیافت کا دن ہے ہمارے لیے، تو ہمیں خود بھی اللہ کی اس مہمانی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو دوست ہم سے ناراض ہیں، ہمارے رشتہ دار جو عزیز و اقارب ہم سے ناراض ہیں، ہمیں ان کو خوش کرنا چاہیے، ان سے جا کر مل لینا چاہیے، اور اپنے جو پریشانیاں اور آپس کی جو رنجشیں ہیں ان کو بھلا کر ایک ہو جانا چاہیے۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے تمام اہل وطن اور اہل اسلام بالخصوص مسلمان بھائیوں کو دل کی عطا گرامی سے عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو اور بالخصوص اہل پاکستان کو دل کی عطا گرائیوں سے عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو دلی عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو دلی عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے عالم اسلام اور پورے کے پورے پاکستان کو نہایت ہی آداب اور کھڑے ہو کر عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید مبارک، اور تمام جو یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں سب کو عید مبارک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی فؤاد بٹوی. میری طرف سے آپ تمام اہل اسلام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو. اور میرا پیغام جو ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس عید کی خوشی کو اسلامی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے وہ منائیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس عید کی خوشی میں اسلامی حدود کو پامال کر جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بے جا اپنے مال کو اس کی فضول خرچی کرتے ہیں, اور یہ اسلامی حدود کی پامالی ہے. تو اس عید کی خوشی میں ہمیں خوشیاں منانی چاہیے. اسلام کا یہی جو ہے وہ ایک شعار ہے. اسلام ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کرتا, لیکن وہ اسلامی حدود میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں اس عید کی خوشیوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو, اہل و عیال کو, دیگر جو عزیز و اقارب ہیں ان کو اس میں شریک کرنا چاہیے. اور جو ہے وہ غریبوں کا, جو اپنے ہمسائے اور آس پاس کے لوگ ہیں, ان کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس لباس نہیں تو لباس میں ان کا تعاون کرنا چاہیے. دیگر جو اس طرح کے کھانے پینے کے جو سامان ہیں ان میں بھی ان کا ہمیں جو ہے وہ معاون بننا چاہیے, تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے ان خوشیوں کو حاصل کر سکیں. میری طرف سے تمام اہل وطن کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید مبارک. اور بہتر یہ ہے کہ ہم یہی خوشیاں سارا سال اپنے ساتھ لے کر چلیں. یہی خوشیاں جو ہمیں عید والے دن محسوس ہوتی ہیں, جو فرد کا احساس جو ہمارے دل میں ہوتا ہے, اگر یہی چیز ہمارے دل میں, ہمارے یعنی آس پاس کے لوگوں کے ساتھ, یہی جو رویہ جو ہمارا عید والے دن ہوتا ہے, یہی اگر سارا سال رہے تو کیا ہی خوب ہوگا, کیسی زندگی, حسین زندگی ہوگی. تو یہی میری طرف سے پیغام. جی آپ آگے شروع کریں. یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا. جی جتنے سارے ساتھیوں نے اپنا اپنا پیغام جو ہے وہ دیا ہے, اس میں سے آپ کسی ایک ساتھی کو ذرا بہترین نمبر دے دیں. میں تو نمبر دوں گا جی ڈاکٹر ذیشان صاحب کو. جی ناظرین, ابھی ہم پروگرام جو میسج تھے سب ساتھیوں نے اپنے دے دیے. اب ہم مل کے ہنستے ہیں اور آپ کو بھی ہنساتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب حافظ اقرار احمد عباسی صاحب کی طرف. اقرار صاحب کیسے خوشی دینا؟ جی اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے سب سے پہلے تو اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے کہ عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہم اپنے معزز مہمان کو دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, عید کا موقع ہے اور یقیناً ہنسانا چاہیے. ہم اپنے ناظرین کو ہنسنے ہنسانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے لیے تھوڑا پریشانی کا باعث بنتی ہے. میں ابتدا اسی سے کروں گا کہ اس وقت عالم اسلام کی کیفیت کیا ہے. مسلمان ہر جگہ غم سے دوچار ہیں, لاشیں ہیں, اور کچھ مسلمان ہیں جو غیروں کی قید میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی, اس طرح کے بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو غیروں کے تسلط میں ہیں, غیروں کی قید میں ہیں. تو اس وجہ سے بسا اوقات ایک دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. مگر پھر بھی عید ہے, اس لیے عید مبارک تو کہنا چاہیے. عرض کیا ہے افسردہ افلاک کو زمین عید مبارک, افسردہ افلاک و زمین عید مبارک, آزردہ مکان اور مکین عید مبارک. یہ صبح مسرت ہے کہ شام غریباں, یہ صبح مسرت ہے کہ شام غریباں, رنجیدہ و دلگیر و حزین عید مبارک. کہنا ہے بصد عجز یہ ارباب وطن سے, کہنا ہے بصد عجز یہ ارباب وطن سے, کب آئے گا وہ دور حسین عید مبارک. محبوس جوانوں کے عزیزوں سے یہ کہنا, محبوس جوانوں کے عزیزوں سے یہ کہنا, مولا ہے نگہبان و امین عید مبارک. یہ بات قلندر کی قلندر ہی کہے گا, اور اس لیے کہ قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید. یہ بات قلندر کی قلندر ہی کہے گا, گو بات یہ کہنے کی نہیں عید مبارک. پھر نعرہ تکبیر سے گونجیں گی فضائیں انشاءاللہ, پھر نعرہ تکبیر سے گونجیں گی فضائیں, آ پہنچا ہے وہ وقت قرین عید مبارک. اور مومن, اے اہل ایمان, مومن کبھی مایوس نہیں رحمت حق سے. بے شک
مومن کبھی مایوس نہیں رحمت حق سے، مومن کا ہے دل عرش بری، عید مبارک۔ اور چونکہ مولوی حضرات بھی ہماری محفل میں بیٹھے ہیں، یہ شعر اپنے محترم بھائی غلام نبی مدنی صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا، ایک شعر، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ مولوی کا بھی اپنا دل ہوتا ہے۔ ایک مولوی نے اپنی بیگم سے جی جی ہاں، حصہ و قدر جثہ دل کا بھی، مولوی نے اپنی بیگم سے کہا کہ آپ کی جی بیچاروں کی بیگم ہے ہی نہیں تو آپ کام نہیں ہے ماشاءاللہ ہے۔ اچھا، تو مولوی نے اپنی بیگم سے یہ کہا کہ آپ کی قبر پہ میں کتبہ کس مفہوم کا لکھوں، یعنی اس کتبے کے اوپر کیا لکھوں، جو لوح لگے گی، جو تختی لگے گی، اس تختی کے اوپر کیا لکھنا چاہیے۔ اس کو اشعار میں بیان کیا ہے کسی شاعر نے، یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے۔ اپنی بیگم سے کہا، یہ جو پچھلا کلام تھا وہ آپ کا اپنا؟ نہ، وہ بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ یہ تو کم از کم مجھے پتا ہے کہ میرے ابو نے بھی نہیں لکھا تھا۔ جی جی، گوگل سے سب کچھ ملتا ہے۔ عرض کیا ہے، اپنی بیگم سے کہا ایک مولوی نے، اپنی بیگم سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پہ لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ ہاں، تیری قبر پہ۔ اپنی بیگم سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پہ لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ اچھا ایک منٹ، یہ اس کی حیات میں بولا؟ جی جی، حیات میں بولا، حیات میں سامنے بولا۔ آپ کے لیے اس طرح کی چیز کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن مولوی کہہ سکتے ہیں۔ اپنی بیگم سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پہ لکھیں تحریر کس مفہوم کی، اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی۔ تختی پہ لکھنے کے لیے اہلیہ بولی کی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے یہاں بیوہ مولوی مرحوم کی۔ اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے یہاں بیوہ مولوی مرحوم کی۔ اچھا جی ناظرین، ابھی ہم مائک پکڑا دیتے ہیں اپنے معزز مہمان حبیب صاحب کو، وہ ہمیں کس طریقے سے ہنساتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ۔ اچھا، تو بیوی کی بات چل نکلی ہے تو کچھ میں بھی عرض کر دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ آج کے یہ اجتماع بیویوں کے نام۔ نہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں یعنی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کس کونے میں کہا ہے۔ اپنی زوجہ کے تعارف میں کہا ایک شخص نے، اپنی زوجہ کے تعارف میں کہا ایک شخص نے، اصل میں انہوں نے اس پر شعر ہے نا، اصل میں ادھر سے آیا یہ۔ اچھا ہاں، دل سے ان کا معترف ہوں زبانی ہی نہیں، دل سے ان کا معترف ہوں زبانی ہی نہیں، لیکن بعض ہمارے مجبوری ہوتے ہیں۔ دل سے ان کا معترف ہوں زبانی ہی نہیں، چائے بھی اچھی بناتی ہے بیگم میری بیگم مگر، چائے بھی اچھی بناتی ہے میری بیگم مگر، منہ بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ ان کی طرح منہ ہوتا ہے ان کا اس وقت۔ یہ تو اگر آپ گلفراز بھائی کے نام کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ نہیں، یہ تمام شادی شدہ افراد کے نام ہے۔ یہ آپ کی نوازش ہے۔ اچھا، چلے آگے آگے۔ جی ارشاد۔ تو اچھا، تو آج کل مثلا پاکستان میں بجلی کا بھی کافی شارٹیج ہے۔ ہاں، تو کچھ واپڈا زدوں کی فریاد بھی شعر کی زبانی ہو جائے، ان کو بھی عیدی دے دینا آپ اپنے اشعار میں، کیونکہ شاید عید والے دن بجلی رہی کہ نہیں رہی یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ پنکھے کی رکی نبض چلانے کے لیے آ، پنکھے کی رکی نبض چلانے کے لیے آ، کمرے کا بجھا بلب جلانے کے لیے آ، تمہید جدائی ہے اگرچہ تیرا ملنا، تمہید جدائی ہے اگرچہ تیرا ملنا، آ پھر سے مجھے
چھوڑ کے جانے کے لیے، چھوڑ کے جانے کے لیے۔ جی معزز مہمانان گرامی میں کون اس میں یہ بجلی پہ بات چل پڑی ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننے میں آیا عام طور پہ کہ یہ بجلی کے جو آپ کرامات سمجھ لیں یا یہ جیسے بھی سمجھ لیں، ہمارے بچے جو ہے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں تو اور کچھ بولنا سیکھیں یا نہ سیکھیں، سب سے پہلے جو بچہ سنتا ہے اور سیکھتا ہے پیدا ہونے کے بعد اور اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد کہتا ہے وہ آ گئی وہ چلی گئی، وہ آ گئی وہ چلی گئی۔ جی تو یہ صورتحال ہمارے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ عرض کیا ہے سارے جلدی جلدی ارشاد بول لو، آگے نہیں چلے گا ورنہ یہ۔ استاد نے شاگرد سے ایک روز یہ پوچھا، استاد نے شاگرد سے ایک روز یہ پوچھا، ویسے آپ بھی استاد ہی بنے بیٹھے ہیں ابھی؟ نہیں میں ابھی شاگرد نہیں، استاد سے مراد کہیں اور ہے۔ جمعہ مبارک کی فضیلت کا تجھے علم؟ جی جی عرض کیا ہے استاد نے شاگرد سے ایک روز یہ پوچھا، ہے جمعہ مبارک کی فضیلت کا تجھے علم؟ کہنے لگا شاگرد کہ معلوم ہے مجھ کو۔ واہ واہ واہ، معلوم ہے مجھ کو، دوبارہ سے اسی انداز میں دوبارہ سے۔ کہنے لگا شاگرد کہ معلوم ہے مجھ کو، ریلیز اسی روز ہوتی ہے نئی فلم۔ تو بڑا شرارتی شاگرد تھا استاد۔ آداب آپ پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا آپ سب پہ۔ ان عقل کے اندھوں کو، یہ میرے کلام کا شعر نہیں ہے ویسے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے مجنوں نظر آتی ہے۔ یہ میرے کلام کا شعر نہیں تھا، عرض کیا ہے لیلا کے نام سے ایک اور شعر یاد آ گیا جناب۔ اصل میں اس دور میں نہیں تھا، شاید مجنوں میں ہی ہوتا۔ لیلا کی شادی میں لفڑا ہو گیا، عرض کیا ہے لیلا کی شادی میں لفڑا ہو گیا، اتنا ناچا فراز کے لنگڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ اصل میں شعر اسی کو کہتے ہیں، شعر کوئی سے آپ کا تعلق نہیں ہے میرا خیال ہے۔ اتنا عرض کیا ہے، توجہ فرمائے توجہ فرمائے۔ اتنا دبلا ہو گیا ہوں صنم تیری جدائی سے، شاعر میں ہوں یا آپ ہیں؟ آپ پڑھ لیں۔ اتنا ایک منٹ کٹ یار، اتنا دبلا ہو گیا ہوں صنم تیری جدائی سے، عرض کیا ہے اتنا دبلا ہو گیا ہوں صنم تیری جدائی سے کہ کھٹمل بھی کھینچ لے جاتے ہیں مجھے چارپائی سے۔ آداب آداب آداب۔ نیند پہ ایک شعر عرض کیا، آج کل میں بہت سوتا ہوں ویسے اس لیے، ہاں نیند پہ۔ ویسے استعارہ میں چھوٹی چیز استعمال کرنی چاہیے تھی آپ کو، کیڑی۔ کیا چیز؟ استعارہ میں چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے۔ نہیں میں نے آج بڑی چیز استعمال کی، 2 بار کھانا کھا کے آ رہا ہوں۔ ہم نیند کے شوقین زیادہ تو نہیں ہیں، عرض کیا ہے ہم نیند کے شوقین زیادہ تو نہیں ہیں،
کچھ خواب نہ دیکھیں تو گزارا نہیں ہوتا. ویسے خواب مجھے آج تک آتا ہی نہیں ہے, ایسے شعر آ گیا. عابد بھائی کے بچپن کو دیکھتے ہوئے ایک شعر میں نے لکھا تھا. آج کل بھائی ٹیکنالوجی کا دور ہے. فلم میں دیکھا تھا ان کی سیڈیز میں, ان نے بچپن دکھایا تھا مجھے. انہیں داڑھی ماشاءاللہ نہیں رکھی تھی, ابھی ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہے. اللہ پاک. کوئی مر نہیں جاتا انجیکشن لگوانے سے. عابد بھائی عرض کیا ہے, کوئی مر نہیں جاتا انجیکشن لگوانے سے. دیکھیں شاعر کوئی مر نہیں جاتا انجیکشن لگوانے سے. عرض کیا ہے, کوئی مر نہیں جاتا انجیکشن لگوانے سے, بس اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے. آداب. اصل میں آپ, میرا کلام تو ختم ہو گیا ماشاءاللہ, لیکن موقع کی مناسبت کو دیکھ کے کچھ مولویوں پہ مجھے کچھ مولوی حلوہ خیرات کا کھائے ہمیں منظور مگر, حلوہ خیرات کا کھائے ہمیں منظور مگر, حلوہ خود گھر میں پکائے ہمیں منظور نہیں. وہ اونٹ پہ تو جائے ہمیں منظور مگر, کار چلائے ہمیں منظور نہیں. نمازیں تو پڑھائے ہمیں منظور مگر, نمازیں تو پڑھائے ہمیں منظور مگر, پارلیمنٹ میں جائے ہمیں منظور نہیں. بہت شکریہ. نوازش. ناظرین, یہی میسج ہم بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو معاشرے کی ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں معاشرے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ خشک مزاج ہوتے ہیں, اور اگر کہیں پہ ایک مولانا صاحب ہنسیں تو لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں, کہیں وہ اس طرح سیر و تفریح کے لیے جائے تو لوگ اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی, کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں جنت میں جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق ان سے کہا کہ فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جاتی. تو خاتون رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھیں, آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جو بھی وہاں پہ جائے گا وہ جوانی کی عمر میں ہوگا. تو یہ ایک اسلام ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ اسلام اس چیز کے خلاف نہیں, اور اسی میسج کو ہم آج آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا یہ پروگرام ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے. چلیں ناظرین, ابھی ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, انور مسعود پاکستان کے اچھے شاعر ہیں, بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں. تو ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے, تو آپ کی نظر. کہتے ہیں کہ مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے. اب مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے, جیسا کہ انہوں نے کہا لیلا ہونا چاہیے مجنون ہونی چاہیے. غالباً کچھ لوگ ایسے کر بھی جاتے ہیں. بہرحال مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے, اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے. رات کو بچے پڑھائی کی اذیت سے بچے, رات کو بچے پڑھائی کی اذیت سے بچے, ان کو ٹی وی کا بہت ممنون ہونا چاہیے. تو گویا کہ ایک طرح سے شعر کے انداز میں ایک ہماری سبق دیا ہے کہ بچوں کو اب ٹی وی نے, بلکہ اب تو انٹرنیٹ اور فیس بک آ گیا, اس نے ایک قسم کا دور کر دیا ہے. تو اس پر والدین کو توجہ کرنی چاہیے. آگے, دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے, دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے, فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے.
تو انگلش کا بھی یہ بھی ایک ہمارا ایک قسم کا المیہ ہے کہ ہم نے انگلش ہی کو اتنی فوقیت دے دی کہ اپنی جو قومی زبان ہے ہم اس کو بھول گئے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ انگلش میں فیل ہو جاتے ہیں. بہرحال سبق دیا کہ فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے، نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے. آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے. عادش صرف محنت کیا ہے، صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے، صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے، کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے. عادش شکریہ. اعلیٰ جناب. اچھا، تو یہ جس نے شعر لکھا ہے میرا خیال اسے اقبال ثانی ہی کہنا چاہیے. شعر کچھ یوں ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پرے سے پراں اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پرے سے پراں اور بھی ہیں. ابھی تو تجھے ایک پھینٹی لگی ہے، تجھے ایک پھینٹی لگی ہے، ابھی تو تیرے امتحان اور بھی. اچھا، تو ان دنوں حج کا سیزن بھی ہوتا ہے، تو حج پہ لوٹنے والوں کے لیے ایک حاجی صاحب کے نام، مطلب کیا کہہ لیں، حاجی صاحب کے نام تو نہیں لیکن پھر بھی نام بنا دیں. اس شوق سے جو میں نے کہا جان من سنو. یہ حاجی صاحب اپنے یعنی بیوی سے مخاطب ہے. اس شوق سے جو میں نے کہا جان من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. وہ اس شوق سے جو میں نے کہا جان من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. وہ بولی حج کا اب تقاضا ہے حاجی جی، وہ بولی حج کا اب تقاضا ہے حاجی جی، اب جان من نہیں مجھے باجی کہا کرو. عرض کیا ہے آپ نے پانی پیا تو مجھے یاد آیا پانی پہ کچھ کلام کہہ دوں. میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی، مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی. اور عرض کیا ہے غالب صاحب کی توجہ چاہوں گا، چائے ہی چائے بدن میں ہے لہو کے بدلے، چائے ہی چائے ہے بدن میں لہو کے بدلے، دوڑتا اب رگوں میں ہے یہی تتا پانی، دوڑتا اب رگوں میں ہے یہی تتا پانی. میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی. پانی کافی گیلا ہوتا ہے نا، کافی گیلا ہوتا ہے پانی. کس کو سوچتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے؟ ایک فلسفی کو سوچتے ہوئے دیکھا. میں نے ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، ہوتا کس طرح کا گیلا جو نہ ہوتا پانی. اور عابد بھائی، زندہ رہنا بھی تو ممکن نہیں پانی کے بغیر، زندہ رہنا بھی تو ممکن نہیں پانی کے بغیر، ڈوب مرنے کو بھی درکار ہے بھیا پانی. چلو بہت خوب جناب. مبشر صاحب، مبشر بھائی کچھ سنانا چاہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک پردیسی بھائی جو پردیس میں آیا اور وہاں آ کے اس کو دال ملتی رہی ہے، تو اس نے اس دال سے تنگ ہو کر چند باتیں لکھی ہیں، وہ آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں. کہتا ہے: پکتی ہے جب دال میرا دل روتا ہے، پکتی ہے جب دال میرا دل روتا ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہاتھ میں لوٹا ہوتا ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہاتھ میں لوٹا ہوتا ہے. میں نے پوچھا ایک بچے سے، رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو، آنکھوں میں ہے لالی سی. میں نے پوچھا ایک بچے سے، رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو، آنکھوں میں ہے لالی سی. سنیے گا. بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں، بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں، میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بولی بالی سی. بہت بہت شکریہ. یہ شعر ہے ڈاکٹر ذیشان صاحب کے نام. اب اس کے پاس ہم وقت بھینس بیٹھتی ہے. ابھی بتاتا ہوں، ایک منٹ رک جاؤ. اب اس کے پاس ہم وقت بھینس بیٹھتی ہے، تمہارے نام کا پودا جہاں لگایا گیا. عقاب ہوگا یقیناً وہ ایک شادی شدہ. عابد صاحب آپ کی نظر. ارشاد کریں جناب. عقاب ہوگا یقیناً وہ ایک شادی شدہ، فقط غلیل دکھا کر جسے اڑایا گیا. یہ سناتا. ایک آخری شعر ہے. تمہارا وصل کوئی کالا باغ ڈیم نہ تھا. وصل تمہارا وصل کوئی کالا باغ ڈیم نہ تھا، بلا سبب متنازع اسے بنایا گیا. بہت ویران ہوتا جا رہا ہوں، بہت ویران ہوتا جا رہا ہوں، بہت سنسان ہوتا جا رہا ہوں. بہت اگنور کرتی ہے مجھے وہ، بلوچستان ہوتا جا رہا ہے. کیا کمال ہے، کیا کمال ہے. عبداللہ صاحب مقرر. یہ جس طرح حکومت نے وفاقی حکومت نے ابھی تو کافی اس کو حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن کافی عرصے تک بلوچستان کو اسی طرح یعنی اگنور کیا گیا. بہت اگنور کرتی ہے، بہت اگنور کرتی ہے مجھے وہ، بلوچستان ہوتا جا رہا ہوں. تیری یادوں کی بمباری ہے ایسی، وزیرستان ہوتا جا رہا ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کمال کر دی ہے. حضرت آپ کے شعر یقین کریں ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اور ہے، یہ پچھلے سال جب پاکستان میں رمضان میں گرمیاں زیادہ تھیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جس سے گرمی زیادہ تھی، کافی لوگ جو ہے نا اس سے ہلاکتیں ہوئی تھی، یعنی لوگ فوت ہو گئے تھے. تو پھر اس کے بعد وہ گرمی پتہ نہیں انڈیا میں چلی گئی یا جس طرح بھی تھا، تو وہ انڈین لوگ جو ہے نا وہ نفسیاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک کبوتر بھی جائے تو وہ ہمارے اوپر، اگر بادل بھی جائیں تو وہ، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی سے ایک شعر بنایا کہ برستی جا رہی ہے یوں نحوست، برستی جا رہی ہے یوں نحوست، میں ہندوستان ہوتا جا رہا ہوں. ہے ڈر اپنوں کا غیروں سے زیادہ، ہے ڈر اپنوں کا غیروں سے زیادہ، میں پاکستان ہوتا جا رہا ہوں. پاکستان کو اصل میں اپنوں سے یعنی غیروں سے زیادہ اپنوں کا زیادہ ڈر ہے. جی جی. میں شاعر ہوں تو نہیں، لیکن اشعار کہتا ہوں، دوسروں کے لکھے ہوئے اشعار کہتا ہوں، تو اس لیے لوگ مجھے شاعر بھی سمجھتے ہیں. میں شاعر بنا اور کیوں بنا؟ میں ہوں بچپن سے نکما اس لیے شاعر بنا. میں ہوں بچپن سے نکما اس لیے شاعر بنا. میں جہاں جاتا ہوں میرے آگے مائک کر دیا. میں جہاں جاتا ہوں میرے آگے مائک کر دیا. میں ہوں نالائق مگر اب مجھے نالائق نہ کہہ. میں ہوں نالائق مگر اب مجھے نالائق نہ کہہ.
فیس بک پر مجھ کو بھی لوگوں نے لائک کر دیا، فیس بک پر مجھ کو بھی لوگوں نے لائک کر دیا. لائک ملتے ہیں، سب کو لائک ملتے ہیں، جو جتنا نکما اس کو اتنے زیادہ لائک ملتے ہیں. تصویر کسی اور کی لگائی ہوگی ڈاکٹر صاحب. اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ اتنا کریک ہو گیا. دل میں ٹھونسے ہیں اس قدر مکھڑے، دل میں ٹھونسے ہیں اس قدر مکھڑے، دل کا انچ انچ پیک ہو گیا ہے. گیٹ پر اس کے سانپ بیٹھا تھا، گیٹ پر اس کے سانپ بیٹھا تھا، قیس کوچے سے بیک ہو گیا ہے. ماں جبیں دم کرانے آئی تھی، ماں جبیں دم کرانے آئی تھی، مولوی ڈی ٹریک ہو گیا ہے. نہیں وہ کر دیا قیس نے لیلا سے تقاضا ہاضا، کر دیا قیس نے لیلا سے تقاضا ہاضا، نام اب کر دو میرے خود ہی پلازا ہاضا. عربی. اس نے پوچھا کہ مجھے گفٹ میں کیا دو گے تم، اس نے پوچھا کہ مجھے گفٹ میں کیا دو گے تم، تھام کر دل کو میں کہنے لگا ہاضا ہاضا. تھام کے میں دل کو کہنے لگا ہاضا ہاضا ہاضا. صاحب خانہ سے کہنے لگا بازوق ڈکیت، صاحب خانہ سے کہنے لگا بازوق ڈکیت، صاحب خانہ سے کہنے لگا بازوق ڈکیت، قبل از ڈاکا غزل دیکھیے تازہ ہاضا. ڈاکو نہیں تھا، وہ شاعر تھا. اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، مولانا صاحب اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، جیب میں فوٹو مسمات کے مازا ہاضا. نکاح پڑھاتے ہیں اس کے لیے فوٹو رکھنے پڑتے، مجبوری ہوتی ہے. وہ نکاح پڑھائے وہ رکھے ہوئے. اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، جیب میں فوٹو مسمات کے مازا. ناظرین یہاں آخر میں ہم سنیں گے مبشر بھائی سے ایک نعت، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اختتامی لمحات میں لے جائیں گے. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے ہیں تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، گلوں کے ہیں تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، گلوں کے ہیں تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، اور میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں،
سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں مگر ان میں سلائے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے ہیں تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں۔ ناظرین، خوشی کے اس تہوار میں خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوشیاں دیں، یہی دین اسلام کا ہم سے مطالبہ ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کہیں آپ کی خوشی معاشرے کے دیگر افراد کے غم کا سبب نہ بنے، جو اکثر رونما ہوتا ہے۔ ہماری خوشیاں بسا اوقات حد سے بڑھ کر دوسروں کے غموں کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ یہی ہم سب کا میسج ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ہمیں بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔